اچھا یہ تو اختلاف کی وجہ تھی نظام کی، اور مرہٹے تو خیر تھے ہی، وہ بالکل برداشت نہیں کر رہے تھے اس کو. جب سلطان ٹیپو نے اقتدار سنبھال لیا اور سب کچھ، اور یہ جو تھا مغل بادشاہ شاہ عالم ثانی، اس نے نہیں اقتدار، یعنی اس کو نواب کا ٹائٹل بھی نہیں دیا اور نہ ہی اس کی حکومت کو تسلیم کیا، کیونکہ وہ انگریزوں کے دباؤ میں تھا. آپ کو پریشر کا مطلب تو سمجھ آتا ہوگا، تو وہ انگریزوں کے پریشر میں تھا، اس نے نہیں کیا. تو ٹیپو سلطان نے کیا کیا کہ اپنی ایک سفارت روانہ کی عثمانی خلیفہ کے پاس، کہ میں عثمانی خلیفہ سے سند حاصل کر لوں، اپنی اجازت حاصل کر لوں اپنی حکومت کی، اور اس طرح سے میں اپنی حکومت کو قانونی بنا لوں، اس کا ایک قانونی جواز میرے پاس ہو جب میں اس کو لیجیٹیمیٹ کر لوں. تو اس نے ایک سفارت بھیجی تھی. یہ سفارت معمولی نہیں تھی، 4 بحری جہازوں میں شاید 400-500 لوگ جو تھے وہ گئے تھے، اور بہت ساری اشیاء اور بہت سارے تحفے تحائف، اور کچھ ایسی بھی چیزیں کہ راستے میں آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑے گی تو اس کو بیچ کر کے، اور وہ راستے میں ادھر ادھر رکتے یہ لوگ پہنچے. اس زمانے میں آٹومن امپائر کے اندر جو سلطان تھا اس کے پاس انہوں نے سفارت بھیجی، اور باقاعدہ اپنے وفد کو باقاعدہ بریف کر کے بھیجا کہ ان سے یہ کہو، ان سے یہ کہنا کہ ہم یہاں پر برطانیہ کو مار لگا سکتے ہیں اور برطانیہ کو یہاں سے بھگا سکتے ہیں، بشرط یہ کہ آپ ہمیں 10,000 فوجی دے دیں. یہ جو 10,000 فوجی آپ ہمیں دیں گے، چاہے وہ کس بھی بندرگاہ پر اتریں، کالی کٹ بندرگاہ پہ اتریں یا ملی بار میں اتریں، یہ جدھر بھی اتریں گے، جس دن یہ اتریں گے، ہم اس دن سے ان کے تمام خرچہ، ان کی تنخواہیں اور ان کے تمام اخراجات سلطنت خداداد میسور برداشت کرے گی، اور ہم ان 10,000 فوجیوں سے اور اپنے فوجیوں کو ملا کر کے برطانیہ کو یہاں سے نکالیں گے. اور پھر یہ کہ اس نے یہ بھی کہا کہ جی ہم صنعت میں یہ کرنا چاہتے ہیں، ہم نے توپ بنا لی ہے، ہم نے رائفلیں بنا لی ہیں، ہم نے ایسی مشین بنا لی ہے جو پانی سے چلتی ہے، تو ہم یہ چیزیں آپ کے کو بھی یہ ٹیکنالوجی دے سکتے ہیں، اور آپ سے ہمیں ٹیکنالوجیز چاہیے. سلطان ٹیپو بہت ماڈرن تھا اس حوالے سے، اور وہ اپنے زمانے سے بہت آگے تھے. اچھا یہ ساری باتیں اس نے یہ کہا تھا کہ یہ سفارت جو ہے وہ میرے لیے اجازت لے کر کے 3 سفارتیں گئی ہیں ٹوٹل اس کے 17 سالہ دور میں، لیکن جو پہلی سفارت گئی تھی اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ اپنی حکومت کو قانونی بنا لے. اچھا ادھر ہوا کیا؟ ادھر ہوا یہ کہ سلطان کی روس کے ساتھ طویل جنگ ہو رہی تھی، مطلب کافی عرصے سے یہ لوگ جنگ میں تھے. 7-8 سال تک آٹومن امپائر اور رشیا آپس میں نبرد آزما رہے تھے، اور ابھی ان کے درمیان یہ جنگ جو تھی یہ ختم ہوئی تھی. تو سلطان نے یہ سوچا کہ ان کے ساتھ تو یعنی رشیا کے ساتھ تو اتنے تعلقات خراب ہو گئے ہیں کہ ابھی مستقبل قریب میں ان کے ساتھ کسی دوستی کی توقع تو نہیں کی جا سکتی، لیکن آپ انٹرنیشنل برادری میں آپ کو دوست چاہیے ہوتے ہیں. تو اس نے سوچا کہ میں فرانس یا برطانیہ سے دوستی کر لوں، لہٰذا اس نے برطانیہ کو ترجیح دی، اور برطانیہ کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر ہونے لگے. اچھا ادھر ان کے برطانیہ کے ساتھ تعلقات بہتر ہونے لگے، ادھر سلطان ٹیپو کی کا ڈیلیگیشن پہنچتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ برطانیہ سے لڑنے کے لیے ہمیں 10,000 فوجی دیں، اور یہ کہ سلطان کی حکومت کو آپ تسلیم کر لیں، ان کو سند دے دیں. اب جو سلطان تھا آپ سمجھیے کہ وہ بھی برطانیہ کے پریشر میں تھا. پریشر کا مطلب تو ہمارے یہاں سب سمجھتے ہیں، تو وہ برطانیہ کے پریشر میں تھا. اور پہلے تو یہ جو انگریز تھے وہاں پر موجود سلطنت عثمانیہ کے اندر، پہلے تو انہوں نے اس وفد کو ملنے کی موقع نہ دیتے تھے، اور بڑی مشکل کے ساتھ یہ لوگ پہنچے، اور ایک ملاقات، 2 ملاقات، 3 ملاقات. وہ سلطان جو تھا وہ دباؤ میں تھا اور وہ اس کو یہ نہیں دے سکتا، لیکن بہرحال کافی کوششوں کے بعد اور کئی نشستوں کے بعد اس نے ایک اجازت نامہ دے دیا. اس طرح سے یہ وفد آدھا کامیاب اور آدھا ناکام واپس آیا. سلطان ٹیپو کو سلطنت عثمانیہ سے اجازت نامہ مل گیا میسور کے اوپر حکومت کرنے کا.
اب اس نے حکومت شروع کی اچھی طریقے سے، پہلے سے بھی کر رہا تھا، اب اس نے زیادہ کھل کر کے حکومت جو ہے وہ شروع کی. اس نے اپنے ملک کو بہت کام کی، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. 17 سال میں اس نے اتنا کام کیا ہے کہ حیرت ہوتی ہے. اس نے آئین دیا، کانسٹیٹیوشن دیا. ایک آئین اس نے بنایا فوجیوں کے لیے، ایک آئین اس نے بنایا سویلینز کے لیے. وہ آئین موجود ہے، ابھی تک تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے. اس نے غلامی کا خاتمہ کیا. ہم تو موٹی موٹی باتیں آپ کو بتا سکتے ہیں. اس نے غلامی کا خاتمہ کیا. سرنگا پٹم کے اندر اس نے ایک یونیورسٹی قائم کی، ایک عالی شان جامع مسجد بنائی، اور اس نے یہ جو جاگیرداری نظام تھا اس کو ختم کیا. اس نے جاگیر جو ہے ساری جاگیریں بحق سرکار ضبط کر لیں، اور اس نے کہا کہ جو کام کرنا چاہتا ہے اور جو پیداوار نکال کے ہمیں دکھائے گا اس کو تو ہم زمین مفت ہی دے دیں گے، لیکن اس کے علاوہ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ زمین لے کر کے آپ بیٹھ جائیں اور اس کے اوپر آپ کاشتکاری نہ کریں اور ہمیں نقصان پہنچائیں. صنعت و حرفت کے اندر اس نے بہت ترقی کی، اور ہر جگہ جہاں پہ وہ کچھ سنتا تھا تو وہ وہ چیز لینے کی کوشش کرتا تھا. اس کو پتہ چلا کہ فرانس جو ہے، فرانسیسیوں کے پاس جو ہمارے ہندوستان میں پھر رہے ہیں، ان فرانسیسیوں کے پاس ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے، ایک ایسی مشین ہے جو پانی سے چلتی ہے، اور وہ جو چیز پھینکتی ہے وہ توپ کے اندر سوراخ کر دیتی ہے. تو اس نے فرانسیسیوں کو بلایا اور اس نے سرنگا پٹم کے اندر ان کے سارے خرچے اخراجات برداشت کیے اور سارے ان کو جگہ فراہم کی، سب کہ ہمیں وہ مشین بنا کر دو. اور وہ مشینیں بنی، اور جو توپ کے اندر سوراخ کر سکتی تھیں اور یہ پانی سے چلتی تھی. اسی طریقے سے رائفل، اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ جو میزائل، تو وہ جو نمونہ تھا، وہ جو نقشہ تھا، کہتے ہیں کہ جو میوزیم میں رکھا ہوا ہے، برٹش میوزیم میں، کہتے ہیں وہ بھی ٹیپو سلطان کا بنایا تھا. وار ٹیکنالوجی کے اندر ٹیپو سلطان کا دماغ بہت چلتا تھا، اور کوئی چیز ایسی جو اس کو معلوم ہوتی تھی کہ دشمن کے پاس ہے وہ حاصل کرنے کی وہ کوشش کرتا تھا. اور یہی وجہ ہے کہ اس نے کئی جنگیں مرہٹوں سے لڑ لی اور 2 جنگیں اس نے انگریزوں سے بھی لڑی. اس کی پوری مدد کی ہے فرانس نے. اس جنگ کے اندر فرانس نے ٹیپو سلطان کی مدد کی ہے 2 طرح سے کی. ایک تو انہوں نے اپنے 2000 فوجی بھیج دیے سرنگا پٹم کے اندر، 2000 فوجی بھیج دیے جو ان کے ساتھ مل کر کے لڑے. اور دوسری طرف انہوں نے یہ کیا کہ جو فرانسیسی امیر البحر تھا وہ برطانوی بحری بیڑوں کو بھگاتا رہا، انہیں ٹکنے نہیں دیا، ارد گرد کے علاقوں میں انہیں ٹکنے نہیں دیا. تو اس طریقے سے فرانسیسی مدد اس کو حاصل تھی، اور اس کی وجہ سے اس حیدر علی کے انتقال کے بعد جو جنگ ان کی چل رہی تھی تو اب وہ ٹیپو کی جنگ ہوئی، ٹیپو ورسز انگریز. اس کے بعد ہوا یہ کہ انگریزوں نے سوچا کہ فرانسیسیوں کا اس کے ساتھ ملنا ہمارے حق میں تو بالکل اچھا نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے فرانسیسیوں کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیا. اچھا، یہ ایگریمنٹ انہوں نے کر لیا ہے، ابھی جنگ چل رہی تھی، ابھی برطانیہ اور یعنی انگریز اور ٹیپو سلطان کی جنگ چل رہی تھی جب اور اس میں ان کو فرانس کی مدد حاصل تھی. جب انگریزوں نے یہ کہا کہ ان کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیا، برطانیہ نے فرانس کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیا، اور اس ایگریمنٹ کے نتیجے میں وہ جو 2000 فوجی آئے تھے واپس چلے گئے، اور وہ جو فرانسیسی امیر البحر ان کو ہراسمنٹ کر رہا تھا ان کے لیے، وہ پیچھے ہٹ گیا. تو بہرحال اس جنگ کے اندر ٹیپو کو شکست ہوئی، اور ٹیپو کو اپنی آدھی سلطنت انگریزوں کو دے کر کے اور اپنی باقی ماندہ سلطنت کو بچانا پڑا. بہرحال وہ نچلا نہیں بیٹھا، اس نے مدد حاصل کرنے کی ہر طرف کوشش کی. اس نے افغانستان سفارت بھیجی، اس نے ترکی تو بھیجی تھی، اس نے یہ نیپولین بوناپارٹ، یہ فرانس کا جو بادشاہ تھا، اس کے پاس سفارت بھیجی. نیپولین اس زمانے میں مصر کے اوپر سمجھ لیجئے تقریباً قبضہ کر چکا تھا، اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ نہر سوئس کے ذریعے ہندوستان پہنچنا زیادہ آسان ہے، لہٰذا نیپولین کا مصر کے اوپر قبضہ کرنا برطانیہ کے لیے بالکل ناقابل برداشت تھا. تو اس لیے پھر برطانیہ نے اپنا وہ دکھایا، اور برطانوی فوجیں بھی آ گئی مصر کے اندر،
پھر نیپولین بوناپارٹ کو واپس جانا پڑا کیونکہ فرانس کے اندر گڑبڑ ہو گئی تھی. وہ واپس گیا. پھر 2 سے 3 سال سے زیادہ نیپولین کا قبضہ مصر کے اوپر نہیں رہ سکا. وہاں برطانیہ قابض ہو گیا، یعنی ان کا مینڈیٹ قائم ہو گیا. تو اس طریقے سے ہر طرف سے یہ گھر گیا تھا. یعنی آپ نیپولین کہتا تھا، نیپولین بوناپارٹ یہ کہا کرتا تھا کہ مجھے قابل جرنیل نہیں چاہیے، مجھے خوش قسمت جرنیل چاہیے. قابل جرنیل کیا ہوگا؟ قابل جرنیل یہ ہوگا کہ مارے گا دشمن کو لیکن ہو سکتا ہے خود بھی مر جائے. لیکن جو خوش قسمت جرنیل ہوگا وہ مارے گا بھی اور بچ بھی جائے گا. تو مجھے خوش قسمت جرنیل چاہیے. قسمت نے اس کا ساتھ نہیں دیا، ٹیپو سلطان کا ساتھ قسمت نے نہیں دیا. وہ قابل جرنیل تو تھا، خوش قسمت جرنیل نہیں تھا. اور اس نے اب دیکھیے آپ یہ افغانستان کے ساتھ کیا ہوا. افغانستان کے اندر اس وقت زمان شاہ کی حکومت تھی. زمان شاہ کی حکومت تھی اور یہ دوستی تھی ان کے درمیان. دیکھیں نا، اس نے تعلقات اپنے بنا کے رکھے تھے ارد گرد کی ریاستوں کے ساتھ، مسلم ریاستوں کے ساتھ. افغانستان کے ساتھ اس کے تعلقات، حیدر علی کے تعلقات ایران کے ساتھ بھی تھے، ترکی کے ساتھ ان کے تعلقات. تو یہ انہوں نے مسلم ریاستوں اور حکومتوں کے ساتھ اپنی بنا کے رکھی ہوئی تھی. تو اس نے زمان شاہ کو یہ وفد کے ذریعے یہ پیغام بھیجا کہ آپ اگر شمال کی طرف حملہ کریں، یعنی لاہور وغیرہ کی طرف حملہ کر دیں اگر آپ، تو انگریزوں کی توجہ آپ کی طرف ہو جائے گی تھوڑی، اور ادھر سے ہمیں تھوڑا سا ریلیف ملے گا اور ہم کچھ تھوڑا. اور زمان شاہ جو تھا وہ راضی بھی ہو گیا، اور اس نے سوچا ہوگا کہ میں حملہ کرتا ہوں، قبضہ کر لوں گا تو بس ٹھیک ہے، بیٹھ جاؤں گا. لیکن وہ ادھر لاہور آیا. اب آپ قسمت دیکھیے کہ وہ ادھر لاہور آیا، ادھر پیچھے سے اس کے بھائی نے جو کہ ہرات کا گورنر تھا اس نے بغاوت کر دی. اچھا، زمان شاہ کے بھائی نے جو کہ ہرات کا گورنر تھا، اس سے پہلے بھی ایک دفعہ بغاوت کی تھی چند سال پہلے. تو اس نے گرفتار کر لیا تھا اپنے بھائی کو. تو جو ماں کے کہنے پر، اپنی والدہ کے کہنے پر کہ آئندہ یہ ایسا نہیں کرے گا، اس کو نہ صرف یہ کہ چھوڑ دیا تھا بلکہ واپس ہرات کا گورنر بنا دیا تھا. لیکن پھر اس نے دوبارہ بغاوت کر دی. اب یہ زمان شاہ کو اپنی حکومت کے لالے پڑ گئے، لہٰذا لاہور وغیرہ چھوڑ چھاڑ کر کے یہ واپس گیا. جب یہ وہاں گیا ہے تو دونوں بھائیوں میں جنگ ہوئی ہے. اس جنگ میں زمان شاہ کو شکست ہوئی ہے، اور اس بھائی نے، زمان شاہ نے تو اس کے ساتھ نرمی کی تھی، اس کو چھوڑ دیا تھا، اس کی گورنری بھی اس کو واپس کر دی تھی، لیکن اس نے نرمی نہیں کی، اس کو گرفتار کر لیا، بہت برا سلوک کیا، اس کی آنکھیں پھڑوا دی. یہ اس زمانے میں بہت ہوتا تھا، آنکھوں میں سلائیاں پھیر دیتے تھے، بندہ اندھا ہو جاتا تھا. 4-5 سال کے بعد پھر زمان شاہ کا جو ایک اور بھائی تھا، اس نے بالآخر کسی نہ کسی طرح اس کو جیل سے رہا کرایا. اور اس وقت ٹیپو سلطان کو شہید ہوئے 3 سال گزر چکے تھے. تو اس نے جہاں پر بھی مدد کے لیے لکھا کہ مجھے آپ اتنے فوجی دے دیں، خرچہ ہم برداشت کریں گے، فلاں فلاں فلاں، وہاں سے اس کو مدد کچھ نہیں مل سکی، کیونکہ کچھ ریجنل پولیٹکس ایسی تھی اور کچھ انٹرنیشنل پولیٹکس کے اندر ایسے پیچ و خم آ رہے تھے کہ اس کو کہیں سے بھی مدد نہیں ملی. لہٰذا جو چوتھی جنگ ہوئی ہے انگریزوں کے ساتھ، اس جنگ میں جو سرنگا پٹم تک یہ پہنچ گئے تھے انگریز، اور اس جنگ کے اندر انگریزوں کی توپیں کام نہیں آئیں، ان کا سونا اور ان کا روپیہ کام آیا. انہوں نے وزیر خریدے، انہوں نے سونا دے کر کے وزیر خریدے. میر قاسم، میر صادق، پورنیا، ان لوگوں کو خرید لیا. توپیں کام نہیں آئیں، سونا کام آیا. اور قوم فروخت تند وچے ارزاں فروخت تند، کتنے سستے میں قومیں بک جاتی ہیں. اور یہ جو تھا جنگ چل رہی تھی، اور یہ تو سارے واقعات آپ کو پتہ ہے، مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سرنگا پٹم جو کہ ان کا مرکز تھا، وہاں بیٹھا ہوا تھا اور جنگ کو وہ کر رہا تھا. کھانے کا وقت تھا اور یہ شاید کوئی نوالا یہ منہ کی طرف لے ہی جا رہا تھا کہ اس کو اطلاع ملی کہ سعید غفار شہید ہو گئے. وہ اس کا بڑا ہی لوائل قسم کا کمپینین تھا. اس کی شہادت سن کر کے تو اس نے کھانا چھوڑ دیا، فوراً اٹھائے اور اس نے گھوڑے پہ سوار ہوا ہے اور اس کے بعد میدان جنگ میں چلا گیا. اور جب وہ ایک راستے میں گیا ہے
تو اس نے سوچا کہ اس کے بجائے مجھے وہاں پہنچنا چاہیے جہاں پہ فصیل کمزور ہے. تو جب وہ پلٹا ہے تو پتہ چلا کہ وہ راستہ بند ہو گیا. اس کے اپنے لوگوں نے، اس کے اپنے وزیروں نے، جن کو برطانیہ نے خرید لیا تھا، جن کو انگریزوں نے خرید لیا تھا، انہوں نے اس کے اوپر راستے بند کر دیے. بس پھر یہ لڑائی ہوئی ہے اور عصر تک یہ لڑائی چلی ہے. اور اس کے بعد اسی میں یہ شہید ہو گیا. 12,000 لوگ اس جنگ میں مارے گئے. 4 مئی 1799 ٹیپو سلطان کا بھی خاتمہ ہو گیا اور اس سلطنت خداداد ریاست میسور کا بھی خاتمہ ہو گیا جس کو ٹیپو نے بنایا تھا اور جس میں اس نے بہت شاندار کام کیے تھے، اور اس کا بھی خاتمہ ہو گیا. انگریز نے قبضہ کر لیا یہاں پر. یہ جو ٹیپو کے 12 بیٹے تھے اور 1 بیٹی تھی، ان سب کو اور ان کے خاندان کے اور سارے لوگوں کلکتہ وغیرہ کلکتہ بھجوا دیا اور ان کا وظیفہ وغیرہ مقرر کر دیا کہ تم لوگ ادھر یہ سکون کرو. اور ریاست کے اوپر وہ جو راجا تھا اسی کے خاندان میں سے جس کو بھی مناسب سمجھا انہوں نے راجا بنا دیا اور ایک انگریز ریزیڈنٹ وہاں پر قائم کر دیا اور میسور کی ریاست جو تھی وہ ختم ہو گئی. جب انگریز جرنل نے ٹیپو کی لاش دیکھی، لاشوں میں وہ ڈھونڈتے پھر رہے تھے، مل گئی، اور جب اس نے لاش دیکھی تو اس کا یہ جملہ کئی انگریز مورخین نے بھی کوٹ کیا ہے کہ آج ہندوستان ہمارا ہے. اور یہ صحیح ہے. اس کے بعد ایک سال کے فرق سے ہر سال 1 ریاست، 2 ریاستیں، 3 ریاستیں یا تو ان کے ریزیڈنٹ مقرر ہو جاتے تھے یا ان کے اوپر ڈائریکٹ قبضہ کر لیتے تھے، اور یا جس طرح بھی. اور پھر اس طریقے سے ہندوستان کے یعنی برطانیہ کے یا انگریزوں کے راستے کی سب سے بھاری چٹان جو تھی، جو حیدر علی اور ٹیپو سلطان کی شکل میں تھی، اس کو اس طرح سے راستے سے ہٹا دیا گیا. اور بہت بہت شکریہ.